السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ممبئی کے ایک مال میں جمعرات کی رات ایک بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جسے جمعے کی صبح یعنی ابھی تک بھی بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہاں ناگپاڑا میں ایک شاپنگ کمپلیکس میں آگ لگ گئی ہے۔ اب تک اس کے بازو میں ایک بلڈنگ موجود ہے، جس میں سے کم از کم 3500 لوگوں کو حفاظت کے ساتھ نکال لیا گیا ہے۔ آگ بجھانے کی کوشش ابھی بھی چل رہی ہے۔ اتر پردیش پولیس کے ایک سب انسپکٹر انتصار علی کو اجازت کے بغیر داڑھی رکھنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ انتصار علی کو 3 مرتبہ داڑھی منڈوانے یا اس کے لیے درکار اجازت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تاہم انہوں نے اجازت حاصل نہیں کی اور اپنی داڑھی بھی نہیں کٹوائی۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس باغپت ابھیشیک سنگھ نے بتایا کہ پولیس مینول کے مطابق صرف سکھوں کو داڑھی رکھنے کی اجازت ہے، جبکہ دوسرے پولیس ملازمین کو کلین شیو رہنا چاہیے۔ ایس پی نے بتایا کہ اگر کوئی پولیس ملازم داڑھی رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت حاصل کرنی پڑتی ہے۔ انتصار علی گزشتہ 3 برسوں میں باغپت میں تعینات ہے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق اسٹوڈنٹ لیڈر عمر خالد، جنہیں فروری کے دہلی فسادات کے سلسلے میں قانون UAPA کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، انہوں نے ایک عدالت کو بتایا کہ انہیں اپنے سیل سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور یہ قید تنہائی کے مترادف ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج امیتابھ راوت نے تہاڑ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت دی کہ وہ جمعے کو اس معاملے کی سماعت کے دوران عدالت میں موجود رہیں۔ عمر خالد ویڈیو کانفرنس کے ذریعے عدالتی تحویل کی مدت میں توسیع تک پیشکشی کے دوران عدالت میں یہ بات کہی۔ مرکزی وزیر مالیت اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی سینئر لیڈر نرملا سیتارمن نے کہا کہ ملک کی ترقی میں بہار کا اہم مقام ہوگا اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو اسمبلی انتخابات میں کامیاب بنا کر ریاست میں قومی جمہوری اتحاد کی حکومت بنانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا ویکسین کی تیاری کی کوشش ہو رہی ہے، کامیابی ملنے پر بہار میں ہر ایک کو ٹیکہ مفت فراہم کیا جائے گا۔ سیتارمن نے پارٹی کے بہار معاملوں کے انچارج بھوپیندر یادو، ریاستی صدر ڈاکٹر سنجے جیسوال، مرکزی وزیر اشونی کمار چوبے، نند کشور یادو کی موجودگی میں پارٹی کا 5 نکاتی ہدف، 11 عزائم کے ساتھ ہی خود کفیل بہار کا روڈ میپ 2020 سے 25 کا اجرا کرنے کے بعد کہا کہ اس بار کے انتخابات میں پھر سے NDA کو کامیاب بنا کر وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی قیادت میں ریاست کو ترقی کی شاہراہ پر آگے بڑھانا ہے۔ اس کے لیے ان کے مینیفیسٹو میں کورونا کا ویکسین بھی لایا گیا ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی نے انتخابی منشور جاری کیا، لیکن یہ منشور کئی سوالوں میں گھر گیا ہے۔ کانگریس جب 10 لاکھ نوکری کا وعدہ کرتی ہے تو نتیش کمار پوچھتے ہیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ یہ ناممکن ہے، لیکن ان کی ہی حلیف BJP 19 لاکھ نوکری کا وعدہ کرتی ہے۔ ایسے میں نتیش کمار خود کنفیوز ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ 2 کروڑ سالانہ روزگار کے وعدے بھی یاد دلا رہے ہیں اور یہ بھی کہ NDA کے زیر اقتدار بہار میں 4-5 سال صرف امتحان لینے میں لگ جاتے ہیں، نوکری تو دور کی بات ہے۔ اپنے دوسرے وعدے میں بھی BJP گر گئی ہے۔ پارٹی نے بہار میں ہر ایک کے لیے مفت کورونا وائرس ویکسین دینے کا وعدہ کیا ہے۔ مغربی بنگال میں ابھی اسمبلی الیکشن کے لیے کافی وقت ہے، لیکن BJP کو پہلا جھٹکا لگ گیا ہے۔ دارجلنگ کی اہم پارٹی گورکھا لینڈ، جو علیحدہ ریاست کے لیے عرصے سے جدوجہد کر رہی ہے، انہوں نے NDA چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2021 میں وہ ترنمول کانگریس کے ساتھ مل کر اسمبلی انتخاب میں حصہ لیں گے۔ گزشتہ کئی سالوں سے روپوش اور پولیس کی گرفتاری سے بچنے والے بمبل سنگھ گورنگ نے وزیر اعظم پر وعدہ خلافی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے گورکھا لینڈ سے متعلق جو وعدہ کیا تھا اس کو نہیں نبھایا، اس لیے ہم نے NDA چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 6 سال قبل وعدہ کیا تھا کہ وہ گورکھا لینڈ کے مطالبے پر غور کریں گے، مگر اتنے سال میں بھی انہوں نے کوئی پہل نہیں کی۔ متنازع بیانات کے لیے مشہور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کے نشانے پر ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اور کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی کو پاکستان کا حامی قرار دیا ہے، جس پر اپوزیشن نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اویسی نے یوگی آدتیہ ناتھ کو چیلنج کیا ہے کہ اگر وہ واقعی یوگی ہیں تو پھر 24 گھنٹے کے اندر ثابت کریں کہ انہوں نے پاکستان کی تعریف کب کی تھی۔ درگا پوجا کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال کے عوام سے خطاب کے دوران اپنی حکومت کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت نے خواتین کے امپاورمنٹ کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی تقریر میں اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات سے قبل آخری درگا پوجا کے موقع پر ووٹروں کو لبھانے کی بھی کوشش کی۔ بنگال BJP کی دعوت پر ریاست کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہیشاسور کو مارنے کے لیے ماں درگا کا ایک عضو ہی کافی تھا، لیکن اس کام کے لیے تمام آسمانی طاقتیں متحد ہو گئی۔ اسی طرح خواتین میں ہمیشہ تمام چیلنجوں پر قابو پانے کی طاقت ہوتی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ منظم انداز میں خواتین کی امپاورمنٹ اور انہیں طاقت بخشنے کے لیے کھڑے ہوں۔
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2016 में नोटबंदी का ऐलान करते हुए कहा था कि इससे काले धन यानी ब्लैक मनी पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन अब इनके ही पार्टी के लीडर इनकी खलई खोल रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि नोटबंदी के दौरान हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। नोटबंदी पर बीजेपी लीडर और एक IT ऑफिसर PVS शर्मा के इस दावे से खलबली मच गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी लीडर PVS शर्मा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए नोटबंदी के ऐलान के बाद गुजरात के सूरत में काला धन रखने वालों ने अपने खजाने को सफेद कर लिया। शर्मा ने यह भी दावा किया है कि सिर्फ सूरत में ही नोटबंदी के दौरान 2000 करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ था। उन्होंने कहा कि यह घोटाला इनकम टैक्स अहदेदारों, बिल्डरों, CA और ज्वेलर्स ने मिलकर किया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन ने अपनी तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा करते हुए एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसमें 100 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन ने हिस्सा लेते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की। साबिक़ अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने जो बाइडेन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त तनकीद की। अपने साबिक़ नायब सदर जो बाइडेन की जानिब से फिलाडेल्फिया में खिताब करते हुए बाराक ओबामा ने तनकीद की बारिश करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के तफरुका फैलाने वाले बयानात, ओवल ऑफिस में इनका ट्रैक रिकॉर्ड और साजिशी नजरियात को रीट्वीट करने की आदत को हदफ बनाया। फ्रांस में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत और शान अक़दस में गुस्ताखी के वाक़यात में मुसलसिल इजाफा देखा जा रहा है। आज फ्रांस की एक सरकारी इमारत पर चार्ली हेब्डो के कार्टून्स बुलंद बाला जसामत के पोस्टर्स की शक्ल में नस्ब किए गए, जहां भारी असला से लेस पुलिस निगरानी कर रही थी। शान अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी पर स्कूल टीचर सैमुअल पानी का सर कलम करने की मदम्मत में नौज़बिल्लाह पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स को नुमायां तौर पर नस्ब किया गया है, जो कि इंतहाई दर्जे की शरंगेज़ी है और न सिर्फ फ्रांस बल्कि आलम इस्लाम के जज्बात मजरू करने वाला ये इक़दाम है। इस्लामोफोबिया के इश्तियाल अंगेज़ वाक़यात में अचानक शिद्दत पैदा हो गई है, जिस पर मुसलमान अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू हो रहे हैं। दूसरी तरफ पूरे दुनिया में फ्रांस के गुस्ताखाना मुहिम के पस मंज़र में शदीद मजम्मत की जा रही है और मुल्क शाम में शहरियों ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में एहतरामी रैली निकाली। इराक के मारूफ बैंक अल रशीद ने इलामिया जारी करके कहा है कि हर बैंक मुलाजिम को दूसरा निकाह करने पर कर्ज फराहम किया जाएगा, बशर्त है कि इसने पहली शादी के लिए कर्ज ना लिया हो। तमाम बैंक मुलाजिमीन को अक़दसानी के लिए बिला इस्तिस्ना कर्ज दिया जाएगा। इसकी शर्त यह है कि वो बैंक का बाकायदा मुलाजिम हो और इसकी मुलाजमत को 2 साल हो गए हों। दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद को 10 मिलियन इराकी दीनार खर्च दिया जाएगा। $1 1250 इराकी दीनार के बराबर है। दूसरी तरफ स्काई न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इराक में मुअम्मर कुंवारियों की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। इराकी मुआशरे में मुअम्मर कुंवारियों इन ख्वातीन को कहा जाता है कि जिनकी उम्र 35 साल से तजावीज़ कर चुकी हो और इसकी अभी तक शादी ना हुई हो। एक सर्वे रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि इराक में मुअम्मर कुंवारियों की शरह 70% तक हो गई है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम और मुआशी अबतरी के बाद नौजवान शादी करने के काबिल नहीं रहे, जबकि मौके पाते ही मुल्क से बाहर जाने को तरजीह दे रहे हैं। यही वजह है कि लड़कियों की तादाद में इजाफा हो गया है, जबकि शादी की उम्र पार करने वाली लड़कियों की तादाद मुसलसिल बढ़ रही है। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में सैलाब के बायस फसलों, जायदादों और इंफ्रास्ट्रक्चर को 9400 करोड़ रुपए के नुकसान का तखमीना लगाया है। तेलंगाना में सैलाब और बारिश की तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए मरकजी टीम ने आज शहर और अजला के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मरकजी टीम ने हैदराबाद में हाफिज बाबा नगर, गुरम चरू, फलकनुमा ब्रिज, अलजुबेल कॉलोनी, कंडीकल गेट, पल्ला चरू, राजेंद्र नगर का दौरा किया, जबकि दूसरी टीम ने सिद्दीपेट जिले के मुतासरा इलाकों में नुकसानात का जायजा लिया। दौरे से कबल मरकजी टीम ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात की और सैलाब की सूरत-ए-हाल और हुकूमत के इमदादी कामों पर बातचीत की। तेलंगाना में कोरोना के दूसरे मरहले के खतरे को देखते हुए महकमा सेहत और तिब्बी माहिरीन ने अवाम को एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह किया। माहिरीन ने कहा कि कोरोना का इलाज ईजाद नहीं हुआ, लिहाजा मास्क का इस्तेमाल इलाज की तरह है, क्योंकि मास्क के बेहतर इस्तेमाल के जरिए वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है। अवाम की जानिब से हालिया अरसे में मास्क के इस्तेमाल में कोताही को माहिरीन ने नुकसानदा करार दिया और कहा कि कपड़े के मास्क का सफाई के बगैर बार बार इस्तेमाल और मास्क को बार बार एडजस्ट करने के लिए हाथ लगाने से वायरस जिस्म में बआसानी दाखिल हो सकता है, लिहाजा अवाम को बार बार मास्क को छूने से गुरेज करना चाहिए। शहर हैदराबाद में मौसम खुशगवार रहने और दिन भर धूप रहने के सबब शहरियों ने बिलखुसूस नशेबी इलाकों में रहने वाले मकीनों के अलावा तालाबों के करीब रहने वालों ने सुकून की सांस ली। महकमा मौसमियात की जानिब से रियासत तेलंगाना के अजला के लिए जारी किए गए इंतबाह से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 5 दिन के दौरान कोई बारिश नहीं होगी, बल्कि मतला साफ रहेगा और दिन के औकात में धूप रिकॉर्ड की जाएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से गुज़िश्ता दिन इस बात की पेशकशी की गई थी कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मूसलाधार बारिश के खतरात टल चुके हैं और आइंदा 48 घंटों के दौरान हल्की और तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जाएगी।
لیکن آج دن میں محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ شہر حیدرآباد کے علاوہ اطراف و اکناف کے اضلاع میں آسمان صاف ہو چکا ہے اور کسی بھی مقام پر موسلادھار بارش یا ہلکی بارش کے بھی امکانات نہیں ہیں۔ تلنگانہ میں گزشتہ چند ہفتوں سے پیاز کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اب اس کی نئی قیمت 100 روپے فی کلو گرام ہو گئی ہے۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے سے پیاز کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا۔ ریتو بازاروں میں 80 تا 90 روپے فی کلو گرام پیاز فروخت کی جا رہی ہے۔ مہاراشٹر اور کرناٹک سے پیاز کی سربراہی متاثر ہوئی ہے۔ شدید بارش کے باعث پیاز کی فصل کو نقصان پہنچا۔ محبوب گنج ملک پیٹ کے تاجرین نے کہا کہ کرنول، محبوب نگر اور کرناٹک میں پیاز کی پیداوار کو بارش کی وجہ سے نقصان پہنچنے کے بعد اس کی سربراہی متاثر ہوئی ہے، اسی لیے شہر میں پیاز کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کے ونستلی پورم میں زلزلے کے خوف سے لوگ گھروں سے باہر نکل پڑے۔ ونستلی پورم کے بی این ریڈی نگر میں زمین سے خوفناک آوازوں کے ساتھ ہی لوگ پریشانی کے عالم میں اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے۔ مقامی افراد نے کہا کہ صبح کی اولین ساعتوں کے ساتھ صبح 7 بجے بھی یہ آوازیں آنے لگی۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ واضح ہے کہ شہر میں گزشتہ ایک ہفتے میں کئی مقامات پر زلزلے کے جھٹکے اور آوازیں آنے کی اطلاع ملی ہے اور اس سے عوام میں خوف پھیلا ہوا ہے۔ گزشتہ دن چارشنبے کی صبح بھی ٹولی چوکی کے علاقے میں ایسے ہی آوازیں آنے کی اطلاع ملی تھی۔ ہماری سڑکیں صرف ایک بارش کے محتاج ہوتی ہے، لیکن شہر حیدرآباد کے بشمول ریاست کے تمام اضلاع میں گزشتہ 20 دن سے وقفے سے موسلادھار بارش اور سیلاب کی وجہ سے مقامی سڑکیں ہی نہیں، ریاستی و قومی سڑکیں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ ریاست بھر میں شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے تقریباً 4000 کلومیٹر تک سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ عمارت وشورا نے اپنے ابتدائی رپورٹ میں بتایا کہ شہر حیدرآباد میں 523 کلومیٹر تک سڑکیں ناکام ہوئی ہیں، جن میں 146 کلومیٹر بی ٹی سڑکیں اور 376 کلومیٹر تک سی سی سڑکیں شامل ہیں۔ ان کی مرمت پر 522 کروڑ روپے خرچ کا تخمینہ تیار کیا گیا ہے۔ شہر میں ہوئی بارش سے نہ صرف رہائشی اور کمرشل عمارتوں کو نقصان پہنچنے سے انہیں خطرہ لاحق ہو گیا ہے، بلکہ حیدرآباد کے مشہور تاریخی قلعہ گولکنڈے کو بھی نقصان پہنچا ہے اور یہ اس شاہی قلعے کو خطرہ ہے۔